بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یوم آزادی کی مناسبت سے ہی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو عزم استحکام کے نام سے پاکستان کے اندر جو ایک آپریشن لانچ کیا گیا، تو میں نے اسی مناسبت سے چند باتیں عرض کی تھیں کہ پاکستان میں استحکام کیسے آ سکتا ہے۔ آج بھی یوم آزادی کی مناسبت سے ہی آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، یہ وطن لگ بھگ 10 لاکھ انسانوں کی قربانی کے بعد حاصل کیا گیا، اور خاندان کے خاندان کٹ گئے اس آزاد وطن کے لیے، آزادی کی تڑپ کے لیے۔ تو یہ وطن کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا، اور اگر اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہیں تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم وہ کریں تاکہ اپنی منزل اور مقصد کو پا لیں۔ یہ ہے آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ۔ یہ جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں، بے حد و بے حساب نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ آزادی ہے۔ کشمیر کے لوگوں سے پوچھئے، فلسطین اور غزہ کے لوگوں سے پوچھئے، ان لوگوں سے پوچھئے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ہمارا پیارا وطن پاکستان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کرم اس ملک کی صورت میں ہم پر ہوا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے اندر اور 27ویں کی شب 14 اگست 1947، ایک مقدس لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وطن ہمیں عطا فرمایا، اور یہ وطن ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا۔ اب اگر ہم اس وطن کی صحیح معنوں میں قدر کریں اور اس مقصد کو پیش نظر رکھیں جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک عمومی اصول ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم اور تمہیں دیں گے، اور تم پر اپنا فضل و کرم کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس ملک، جو ملک ایک نعمت ہے ہمارے لیے، اگر ہم اس کی قدردانی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر اور زیادہ عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط ایک ہے کہ اس نعمت کی قدردانی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس نعمت کی قدردانی کا شعور ہمارے اندر آ جائے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس قوم کو بھوک، بد امنی
اور خوف کی صورت میں اس قوم کو اللہ رب العزت اضطراب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان اللہ رب العزت کی نعمت، لیکن اس نعمت کی صحیح قدر نہ کرنے کے نتیجے میں اس وقت پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کا افریت ہے، جو بھوک ہے، جو لوگوں کے اندر ایک نفسیاتی ہیجان پیدا ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نعمت کو نہ پہچاننے اور اس نعمت کی قدردانی نہ کرنے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر دنیا کو یہ بتایا جائے کہ کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر دریا بھی بہتے ہیں، نہریں بھی پانی سے لبریز ہیں، میدانی علاقہ بھی، دنیا میں سب سے بڑا میدانی علاقہ بھی اسی ملک کے پاس ہے، اور پورے سال میں کئی موسم آتے ہیں کہ جس میں کبھی مونسون اور کبھی کوئی، کہ وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی رحمت ہے کہ بارشیں برستی ہیں، جس کے پہاڑ گلیشیئر سے لدے ہوئے ہیں، اور جس میں ایک ہی وقت میں 4 موسم آل ٹائم موجود ہیں۔ ایک ایسا ملک دنیا کے اندر ہے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، تو دنیا اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس دور کے اندر تو لوگوں نے صحراؤں کو لہلہاتے ہوئے کھیتوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے، لوگوں نے بنجر زمینوں کو آباد کر لیا ہے، دریاؤں کے رخ موڑ دیے ہیں، پانی کی ایک ایک بوند کی حفاظت کر کے لوگوں نے اپنے خزانوں کے اندر اضافہ کر لیا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ کوئی ایسا ملک ان ساری نعمتوں کے باوجود پھر بھی اس ملک کے اندر بد امنی ہے، لوگ بھوک اور پیاس برداشت کرنے پر مجبور ہیں، تو یقیناً یہ ملک ایسا ہی ہوگا کہ جہاں کے لوگوں کے اندر ناشکرہ پن پایا جائے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو تمہیں میں اور عطا فرماؤں گا، تم پر اور اپنا فضل اور کرم کروں گا۔ تو لہٰذا ایک تو ہمیں اس ملک کی قدر کرنا سیکھنی چاہیے، پاکستان کے ساتھ محبت کریں، اور ایسی محبت کہ جو سچی بات یہ ہے کہ جو فطرت ہے انسان کی، کہ اپنے وطن سے محبت کرنا یہ فطرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے مکہ کے مقدس شہر اور اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، میں یہاں سے رخصت نہیں ہونا چاہتا، جانا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں کہ یہاں تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بھی اپنی وطن کی یعنی مکہ مکرمہ کی محبت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، تو یہ فطرت ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ وطن سے محبت تو فطرت ہے، لیکن ریاست اور حکومت سے محبت یہ فطرت نہیں ہے، یہ مفادات کی تابع ہوتی ہے۔ میرا حکومت سے تعلق مفادات کا ہے، اگر میرے مفادات کو وہ حکومت اور ریاست پورا کرتی ہے تو میں اس کے ساتھ چلوں گا، اگر میرے حقوق کا تحفظ کرتی ہے تو میں اس کے ساتھ چلوں گا، اور اگر میرے حقوق کو پامال کرے گی تو میں اس حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا، ریاست کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا۔ اس لیے یہ اہل حکومت اور اہل ریاست کا کام ہے کہ جو لوگ اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں ان کو اس طرح متنفر نہ کرو کہ لوگ اس وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ وطن جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اس مقصد کو دہرانا، شعوری طور پر اس کا تذکرہ کرنا یہ بڑا ضروری ہے، تاکہ اس چیز کو پہچانا جائے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اپنے بھرے ہوئے گھر چھوڑے پاکستان کی طرف آ گئے،
وہ خاندان جن کو پتہ تھا، اب یو پی کے لوگوں نے پاکستان کی حمایت کیوں کی؟ اب جب ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان میں شامل ہی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی لوگوں نے وہاں بھی حمایت کی پاکستان کی۔ پورے برصغیر کے اندر لوگوں نے پاکستان کی حمایت کی، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ ہے کہ سارے لوگ نہیں جا سکیں گے وہاں پر۔ تو یہ جاننا اور پہچاننا بڑا ضروری ہے کہ اس کے باوجود اس ملک کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے اپنے مفادات قربان کیے ہیں، اپنے مستقبل داؤ پر لگا دیے ہیں۔ تو مقصد کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ جی ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ جو ہندوؤں کا ایک معاشی غلبہ ہے اس سے نجات حاصل کی جائے، اس لیے کہ معیشت پر تو ہندو بنیا غالب ہے۔ تو چلو ایک حد تک یہ بات درست ہوگی، اور زراعت پر سکھ برادری جو ہے وہ پوری طرح قابض ہے۔ آپ کے گوجرانوالا کے ارد گرد آپ دیکھیے کہ دیہات کے دیہات یہ سکھوں کی جاگیریں تھیں۔ تو چلو یہ بھی بات ایک حد تک درست ہوگی، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بے شک ہندوؤں کا جو معاشی غلبہ تھا، دیگر قوموں کا جو معاشی غلبہ تھا، ان سے نجات بھی یقیناً پیش نظر ہوگی، لیکن جو سب سے بڑا مقصد نظر آتا ہے، اور یقیناً وہی سب سے بڑا مقصد ہے، وہ یہ ملک صرف معاشی غلبے سے نجات کے لیے حاصل نہیں کیا گیا، سیاسی غلبے سے نجات کے لیے حاصل نہیں کیا گیا، یقیناً وہ چیزیں بھی تھیں، لیکن سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ ملک اس لیے حاصل کیا جائے تاکہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کر کے دنیا کے لیے ایک مثال بنایا جائے۔ آپ ذرا ٹائمنگ چیک کریں کہ 1924 کے اندر اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا خلافت کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہیں، اور 1947 کے اندر یہ خاتمہ جو خلافت کے خاتمے کا اعلان ہے، ذرا اس کو گہرائی میں جا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ محض نظام سیاست کا جو اسلام کا کہہ لیجئے کہ ایک خلافت کے عنوان کے ساتھ گیا گزرا جیسا بھی تھا، جو ایک نظام تھا، صرف اس کے خاتمے کا اعلان نہیں ہے، بلکہ اتا ترک اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ اب عربی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عربی کے اندر اذان دینی اس کی ممانعت ہے۔ دیکھیے کہ ہیٹ پہننا، ٹائی لگانا، پینٹ شرٹ پہننا، انگریزی لباس پہننا یہ کوئی ممنوع نہیں ہے۔ میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ نہ لباس مسلمان اور کافر ہوتا ہے، نہ زبان مسلم اور کافر ہوتی ہے، لیکن جب کوئی لباس، کوئی زبان کسی خاص تہذیبی پس منظر میں اختیار کی جاتی ہے اور وہاں کی ثقافت اور کلچر کو خاص پس منظر میں اختیار کیا جاتا ہے، تو اس وقت بہرحال سوال پیدا ہوگا۔ یہی معاملہ اتا ترک کا تھا، یعنی 1924 کے اندر خلافت عثمانیہ اس کے خاتمے کا اعلان ہو رہا ہے، اور یہاں پر ہندوستان کے اندر ایک نئی فکر کروٹ لے رہی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس چیز کا اعلان فرما رہے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو دین کے نام پر، یعنی نیشن سٹیٹ کا ایک عالمگیر جو غلبہ اس دور میں آپ کو نظر آتا ہے، یورپ کے اندر بھی اور عالم اسلام کے اندر بھی، اس کے بالکل برعکس یہاں ہندوستان کے اندر یہاں کے مسلم زعماء اور اکابرین وہ امت کی رہنمائی کس عنوان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تحریک خلافت یہاں چل رہی ہے۔ 1919 کے اندر تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ اچھا، یہ تحریک خلافت کس لیے تھی؟ بھائی خلافت کا خاتمہ تو ترکی کے اندر ہوا ہے، اور مسائل تو ادھر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن تحریک یہاں پر چل رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، اور بڑی بڑی شخصیات اور علامہ اقبال کی فکر کہ مسلمان اپنا الگ تشخص رکھتے ہیں۔ تو پاکستان
اس عنوان کے ساتھ اور اس مقصد کے ساتھ حاصل کیا گیا کہ جو خلافت کا خاتمہ اس کا اعلان ہو رہا ہے، نہیں، ہمارا اپنا الگ تشخص ہے، ہمارا اپنا نظام سیاست ہوگا، ہمارا اپنا نظام معیشت ہوگا، ہمارا اپنا نظام اخلاق ہوگا۔ اس دعوے کے ساتھ ہندوستان کے مسلمان اٹھے ہیں تاکہ دنیا کو ایک رول ماڈل کے طور پر ایک ایسا ملک اور علاقہ ان کے سامنے رکھا جائے کہ جہاں پر سیاست بھی اسلام کے نام پر ہوگی، ریاست کا وجود بھی اسلام کے نام پر ہوگا، جہاں کا پورا نظام جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ اس دعوے کے ساتھ یہاں پر ملک پاکستان ہمارے اکابرین نے حاصل کیا، اس دعوے کے ساتھ کہ صرف اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہی دنیا کو بچا پائے گا۔ بھائی ہندوستان پر 1193 سے لے کر 1857 تک 764 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، ہندو موجود رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ انگریزوں کے زیر سایہ کانگریسی وزارتیں وجود کے اندر آتی ہیں۔ 1857 سے 1947 تک 90 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 90 سال کے اندر جو جمہوریت کا لبادہ ہے اور جمہوریت کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اکثریت کے نام پر جو قائم کی جا رہی ہے، اس میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا مسلمان بر صغیر میں اٹھے ہیں تو کس مقصد کے لیے اٹھے کہ یہ جو مغربی نظام جمہوریت ہے، جو اکثریت وہ غالب ہوگی تو یہ تو ختم کر دے گی اقلیتوں کو، اسلام کا نظام ہی لوگوں کو بچائے گا۔ تو یہاں ایک ایسا ملک جس کا نظام سیاست اسلام کے مطابق ہو، نظام معیشت اسلام کے مطابق ہو، نظام اخلاق اسلام کے مطابق ہو، اس پس منظر میں ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات پورے شعور کے ساتھ اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ منزل ہماری کھوٹی ہو گئی ہے۔ پاکستان کو بدقسمتی سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ وہ پاکستان جو نہ صرف اہل وطن کی امیدوں کا مرکز تھا کہ ہمارے لیے سب کچھ اس ملک میں ہوگا، وہ پاکستان جو اہل ہند اور کشمیر کے مسلمانوں کا کے حقوق کے تحفظ کے لیے وجود کے اندر آیا تھا، وہ وطن، وہ پاکستان جو پورے عالم اسلام کی امید تھا، آج وہ پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ اہل وطن کا حال یہ ہے کہ یہاں مقامی طور پر کاروبار کرنے والے لوگ پریشان ہیں کہ کدھر جائیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مقامی طور پر کاروبار کرنے والے لوگ قربانیاں دینے کے باوجود مشکلات کے اندر ہیں، نوجوان تعلیم یافتہ ملک کے اندر روزگار نہیں ہے، بیرون ملک لوگ جا رہے ہیں۔ یہ اس نعمت کی ناقدری کا نتیجہ ہے جو پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی تھی۔ تو اہل وطن پر جو بیت رہی ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں کا یا کشمیر کے مسلمانوں کا کیا خاک تحفظ کرنا ہے؟ ہم تو اپنا تحفظ نہیں کر پا رہے۔ وہ پاکستان کے جو عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز تھا، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو فہدی حمیدی، یہ مصر کا ایک بہت بڑا نامور اسکالر اور صحافی ہے، تو اس نے اپنے ایک آرٹیکل کے اندر لکھا کہ اسرائیل کو اب ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے سوچ کے بات کرنا ہوگی، اس لیے کہ ہم اب ایٹمی طاقت بھی ہیں، یعنی پاکستان کی ایٹمی طاقت کو عالم اسلام اپنی طاقت سمجھ رہا ہے۔ عزت بیگوچ جو بوسنیا کے صدر تھے، پہلے صدر غالباً، تو انہوں نے ایک دفعہ لندن میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہوا، آپ جانتے ہیں کہ بوسنیا کے ساتھ ابھی اسی دور کے اندر ہمارے سامنے کہ ہزاروں مسلمانوں کو اجتماعی قتل و غارت کا نشانہ بنا کے اجتماعی قبروں کے اندر دفن کیا گیا، یعنی آج کے جدید دور کے اندر یہ قتل و غارت ہوئی ہے کہ جس پر اب معافیاں مانگی جا رہی ہیں، اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں۔
تو اس نے ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم و ستم کا رویہ اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں تھا کہ جس طرح اہل پاکستان نے رشیا کے خلاف اپنے افغان بھائیوں کی مدد کی تھی، اگر ہمارے پڑوس میں بھی کوئی پاکستان ہوتا تو ان لوگوں کی جرت نہیں تھی دیگر قوموں کی، سربیا وغیرہ اور دیگر لوگ، پورا UN بھی بلکہ ساتھ ہی کھڑا ہو گیا، پوری یورپین اقوام نے آنکھیں بند کر لی بوسنیا کے مسلمانوں کے بارے میں۔ تو ہمارے ساتھ یہ ظلم اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز تھا۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمان، آپ ان کے پرانے لیڈروں کے آپ بیانات نکال کے پڑھ لیں، سن لیں، آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ بھی ایک طرف ہو گئے اور عربوں نے بھی ہم کو چھوڑ دیا، پھر بھی پاکستان اور اہل پاکستان وہ ہمارا آخری سہارا ہوں گے، وہ ہم کو نہیں چھوڑیں گے۔ کدھر گیا وہ پاکستان جو اہل ہند کی امیدوں کا مرکز تھا، اہل وطن کی امیدوں کا، اور جو پورے عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز تھا؟ تو میرے بھائیوں، اس پاکستان کو بدقسمتی سے ہماری نااہلی نے اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے کہ اب خود اہل وطن ہی پاکستان سے مایوس ہو رہے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ وطن سے محبت فطرت ہے، لیکن ریاست اور حکومت سے محبت مفادات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر حکومت اور ریاست لوگوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گی تو لوگ اس حکومت کے خلاف ہوں گے، اس ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ پاکستان ایک اضطراب کے دور سے گزر رہا ہے۔ تو آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ یہ ملک تو ہمارے لیے نعمت ہے، یہ ملک تو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، آج ہماری منزل کھوٹی ہو گئی ہے، اس منزل کی طرف دوبارہ پیش قدمی کیسے ممکن ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور ہونا چاہیے، اپنے حقوق کا شعور ہونا چاہیے، اپنے رول کا شعور ہونا چاہیے کہ آپ کا رول کیا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل کہا بھی جاتا ہے جی لوگ بڑے باشعور ہو گئے، سوشل میڈیا نے لوگوں کو باشعور کر دیا۔ بس سوشل میڈیا نے اتنا ہی باشعور لوگوں کو کیا ہے کہ آپ اپنے فریق مخالف پر سوالات کی بچھاڑ کر دیں اور اعتراضات کریں اس پر۔ حقیقی شعور کا اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ اس شخص سے سوال کریں جو آپ کی سپورٹ پر کھڑا ہے، جو آپ کے سہارے پر کسی منصب پر فائز ہے۔ اپنے حلقے کے اندر اس شخص سے جب آپ سوال کریں گے، اس گروہ سے سوال کریں گے جس کو جو مقام اور مرتبہ ہے آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر میں سیاسی پس منظر میں بات کروں تو PTI والے نون لیگ اور پیپل پارٹی پر اعتراضات کر رہے ہیں اور وہ ادھر اعتراضات کر رہے ہیں۔ بھئی یہ شعور نہیں ہے، شعور یہ ہے کہ آپ اپنے حلقے کے اندر سوال اٹھائیں۔ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں تو آپ لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے پڑھا رہا ہوں، آپ کے تعاون کی وجہ سے پڑھا رہا ہوں۔ تو آپ کا پہلا سوال تو مجھ سے بنتا ہے کہ حضرت جو یہ بات آپ نے کہی ہے، آپ اس بات کی ذمہ داری قبول کیجئے، بتائیے یہ بات کہاں پر ہے جو آپ نے قرآن و سنت کا حوالہ دے کے بیان کی ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے اس کی ہمیں تصدیق چاہیے۔ جب آپ اپنے حلقے میں سوال اٹھانا شروع کریں گے، یہ شعور کی علامت ہے۔ مخالفین پر سوال اٹھانا اور ان پر اعتراض جڑنا، یہ چلیں یہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہوگی، لیکن اصل شعور یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے سوال کرنا سیکھیں کہ جی بتائیے آپ کے خاندان کے علاوہ بھی کوئی شخص اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کہ وہ کوئی منصب اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ سوال کیجئے وہاں پر۔ وہاں آپ نے پارٹی ڈسپلن کا عنوان قائم کر کے لوگوں کو عجیب و غریب قسم کے مخمصے کے اندر مبتلا کر دیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان میں صحیح معنوں میں جو شعور کا اصل درجہ ہے، جو مغربی اقوام کے اندر ہے،
کہ وہ لوگ شعور رکھتے ہیں جو آپ کو عہد رسالت میں اللہ کے رسول سے لوگ سوال کر رہے ہیں، خلفاء راشدین سے برسر منبر سوال ہو رہے ہیں۔ یہ کون ہے خلفاء راشدین؟ جو لوگوں کے ووٹ سے، ان کی مشاورت سے حکمرانی کے منصب پر فائز ہیں، ان سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ پہلے ہمارے سوال کا جواب دیں گے، پھر ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ لوگوں کے اندر شعور اور اس کی وہ سطح جو مطلوب اور مقصود ہے دنیا کے اندر جو موجود ہے، پاکستان میں وہ سطح کا شعور نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ ابھی بھی ہم بدقسمتی سے عصبیتوں پر مبنی سوالات اٹھاتے ہیں، شعور نہیں ہے، انتشاری قسم کے سوالات، وہ شعور جو ہمیں شاید کسی خاص عصبیت کے تناظر میں حاصل ہے، کہ فرقہ واریت ہے، لسانی، سیاسی، مذہبی، اسی کے تناظر میں سوال بھی ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے مد مقابل سے ہوگا، دوسرے سے ہوگا، وہ بھی کیجئے، لیکن میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس فرقہ واریت سے بھی نکلیے جس نے پاکستان کو تباہ کیا، اور سوال بھی صحیح فورم پر اٹھائیے، صحیح جگہ پر سوال کیجئے۔ اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ، اکثر میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں کہ آپ وہ ذرا معاہدات پڑھیے۔ ہم اسلام کے نام پر یہ ملک ہم نے حاصل کیا، وہ اسلام جس نے ہمیں فرقہ واریت سے نجات کا نسخہ بتایا، وہ اسلام جس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، اور وہ اسلام جس نے ہمیں یہ سبق دیا، آپ مساک مدینہ پڑھیے۔ جو لوگ انگریزی پڑھتے ہیں وہ منٹ کمری واٹ کی کتاب ہے محمد ایٹ مدینہ، اس میں مساک مدینہ پڑھیں، اور جو اردو پڑھتے ہیں کوئی کتاب آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، عربی کا کوئی ماخذ آپ کنسلٹ کر لیں، وہاں آپ کو جو یہود کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا، اس کی 52 شقیں ہیں، 52 آرٹیکلز ہیں اس پورے معاہدے کے۔ اس معاہدے کی ایک لائن میں آپ کی خدمت میں صرف عرض کرتا ہوں، جس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے اس ملک کے اندر ہمارے رویے کیا ہے، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اور اس معاہدے کے اندر یہ لکھا جا رہا ہے کہ بنی اوف کے یہود اور مسلمان ایک قوم شمار ہوں گے۔ بنی اوف کے یہود اور مسلمان ایک قوم شمار ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس ریاست مدینہ کی ہم مثالیں دیتے ہیں، جس خلافت راشدہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور جس ماڈل پر ہم نے اس ملک کو قائم کیا ہے، وہ ماڈل کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلامی ریاست ایک ایسی ریاست ہوگی کہ جس میں دیگر اقوام اور اقلیتوں کی عزت نفس کا اس طرح تحفظ ہوگا، اور ان کو اپنے مذہب کے حوالے سے اس طرح آزادی ہوگی کہ حقوق کے اعتبار سے مسلمان اور دیگر قومیں ساری کی ساری برابر ہیں۔ یہ کیا؟ یہ ہمارا دین ہم کو بتا رہا ہے، یہ اسلامی ریاست کا منشور ہے۔ تو میں اور آپ اس ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نمازیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی بلا کون سی یہاں پر مسجد ہے کہ میں نے وہاں پر جماعت نماز پڑھنی ہے۔ جو قوم مسلکوں کے نام پر خود بٹی ہوئی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر کہاں سے صلاحیت آئے گی کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے اور ان اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، تو وہ اللہ معاف فرمائے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہی اسلام ہے جو مسلمان کر رہے ہیں، کہ کبھی پورے کا پورا یہ گوجرا کی طرف، وہ آپ کو یاد ہے کہ کتنے فسادات، پورا گاؤں جلا دیا۔ یہ ابھی جڑا والا کے اندر جو کتنے گرجے اور کتنے گھر جلا دیے گئے۔ بھائی جرم کسی، جس نے جرم کیا سزا اس کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ آپ پوری کمیونٹی کو پیس کر رکھ دیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔
نہ یہ ملک اس عنوان کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں کسی دوسرے کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، وہ اسلام کے جس کے اندر رواداری اس درجے ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے، دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ لیکن عملاً بدقسمتی سے کس طرح کی صورتحال ہوئی۔ اگر ہم پاکستان کی وہ منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا تھا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اس شعور کو پوری طرح پختہ کریں، اجاگر کریں۔ مجھے کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہاں ہمارے ممبر سے جو باتیں ہوتی ہیں تو شاید لوگ یہ سمجھیں کہ یہاں تو میٹھی میٹھی باتیں ہونی چاہیے، جنت کی کھڑکیاں کھلنی چاہیے، آپ کے لیے نجات کے طریقے آپ کو بتانے چاہیے، بات ختم ہو جائے۔ یہ باتیں بھی ہم کریں گے جب قوموں پر مشکل وقت آتا ہے تو پھر سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ صرف مجاہدین یا فوجی لڑیں۔ پاکستان اس وقت جس مصیبت کے اندر ہے، یہ سارے لوگ اس پر شور کریں کہ یہ ملک کیوں برباد کر دیا گیا ہے، کون اس کے ذمہ دار ہیں۔ لوگوں کے لیے بجلی کے بل اور کھانے کے لیے روٹی جو یہ مسئلہ بن گیا لوگوں کے لیے، مقامی طور پر کاروبار کرنے والوں کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے۔ واپس ہم کب جائیں گے، کب واپس لوٹیں گے اس مشن اور مقصد کی طرف جس کے لیے یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا۔ یاد رکھیے، بار بار میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح اجتماعی معاملات کے اندر بھی پوری طرح شعوری طور پر میرا اور آپ کا شامل ہونا، اس کے بغیر کوئی بہتری آنے والی نہیں ہے۔ اور اس کو بھی آپ پوری طرح اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ کیجئے کہ ہاں میں بھی پاکستان کی بہتری چاہتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، جس فورم پر آپ موجود ہیں وہاں پر کیجئے۔ ملک بچے گا تو لوگوں کے معاشی مسائل بھی حل ہوں گے۔ یہی ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ملک ہو جس میں نظام معیشت اسلام کے مطابق ہو، نظام اخلاق اسلام کے مطابق ہو، نظام سیاست اسلام کے مطابق ہو۔ تو آپ کی انوالومنٹ نہیں ہے تو کیسے اس ملک کو آپ بچائیں گے؟ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس شعور کو اجاگر کرنا ضروری ہے اپنی اپنی سطح پر، کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ جب تک ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جو لوگ اپنے مفادات کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، وقت آئے گا کہ ہم ان کا احتساب کریں گے۔ یہ لوگوں کے اندر ہونی چاہیے۔ چھوڑیے اس لوگ روتے ہیں مذہبی فرقہ واریت کو، میں کہتا ہوں کہ ہماری قوم وہ ہے مذہبی فرقہ واریت کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ لوگ سیاسی فرقہ واریت کا شکار ہے، لسانی فرقہ واریت کا شکار ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو نکالے بغیر پاکستان اپنے ٹریک پر نہیں آئے گا۔ وہ پاکستان جو ایک نعمت ہے ہمارے لیے، وہ پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پر ہمیں عطا فرمایا۔ آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کو شعوری طور پر سمجھا جائے کہ تبدیلی اصل میں نظام کی تبدیلی کے ساتھ آئے گی۔ یہ ملک ہم نے قرآن و سنت اسلام کے نام پر حاصل کیا، تو خدا کے لیے کوشش کیجئے، اپنی اپنی سطح پر اس چیز کی کوشش کیجئے کہ پاکستان کے اندر یہ سارے نظام ناکام ہو گئے اور یہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس وعدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے وعدہ کر کے کہ ایسا ملک جس میں اسلام کا نظام ہوگا، تو لازم ہے کہ اس نظام کو واپس اس ملک کے اندر نافذ کرنے میں جتنا میرا اور آپ کے بس میں ہے اس کی کوشش کیجیے۔ فرقہ واریت سے اپنے آپ کو بچائیے۔
اجتماعی شعور کو اجاگر کیجئے، اس چیز کی کوشش کیجئے کہ میں اور آپ اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کو بھی دین کا تقاضا سمجھیے۔ اگر آپ کی ریاست محفوظ ہے تو یقین جانیے کہ آپ کا مصلی بھی محفوظ رہے گا، آپ کا ممبر بھی محفوظ رہے گا، اور اگر یہ ریاست محفوظ نہیں ہے تو کوئی شے محفوظ نہیں۔ اس وقت کیا ہے مسلمانوں کا مسئلہ؟ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پورا عالم اسلام پڑوس میں بس رہا ہے، لیکن کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں یہ صورتحال ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے معاشرے، مسلمان ملک غلامی کی زنجیروں کے اندر اپنے ہاتھوں سے ہم نے جکڑے ہیں، اور وہ زنجیریں جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ کے ہاتھ میں ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کہنا میں بس یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے، اور ہم سب کو پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اپنے حقوق کا شعور ہونا چاہیے ہمیں، اور جو لوگ اس پاکستان کی تباہی پر تلے ہوئے ہیں، جو جب اور جہاں جہاں ہم کو موقع ملے تو ان لوگوں کا احتساب ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی صورت میں ملنے والی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔